اچھا، یہ ایک سوال ہے کہ کہہ رہی ہیں کبھی سوتے میں کبھی جاگتے میں ایک آواز آتی ہے کہ جیسے خدا نخواستہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہے، تو اس بارے میں یہ پریشان ہے اور پوچھنا چاہ رہی ہیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی تنہائی اختیار کریں، اکیلے میں بیٹھیں اور بیٹھ کے یہ سوچیں کہ زندگی میں کبھی کہیں کچھ ایسی جانے انجانے میں ہم انسان ہیں، ہم سے کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، کبھی زندگی میں کوئی ایسی کوتاہی ہم سے، کوئی ایسا گناہ انجانے میں سرزد تو نہیں ہو گیا کہ جو کسی کے لیے باعث تکلیف ہے اور اسٹل باعث تکلیف ہے۔ دیکھیے جو ہماری ذات کے گناہ ہوتے ہیں نا، ان کے اوپر پکڑ اتنی جلدی نہیں آتی، جیسے ہم پرانی امتوں کے قصے پڑھتے ہیں تو ان واقعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی ہمیں کوئی ایسا قصہ نہیں ملتا جس میں کسی قوم نے اللہ کی عبادت میں کمی کی تو اس کے اوپر عذاب آیا، نو، ایسا نہیں ہوتا۔ عذاب کب آتا ہے؟ جب کوئی قوم جو ہے وہ حد سے گزر جاتی ہے، ناپ تول میں کمی کرنی یا جو دوسری برائیاں تھیں جن سے معاشرہ متاثر ہوتا ہے۔ تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ایسے گناہ جس سے اللہ کی مخلوق متاثر ہو، مخلوق کو تکلیف پہنچے، تو وہ گناہ جو ہے نا وہ بہت بہت قابل گرفت ہوتے ہیں اللہ کے ہاں، تو ان گناہوں کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو کرنے کا کام ہے، یہ ہم سب کے لیے کرنے کا کام ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً بیٹھ کے سوچیں کہ مجھ سے کوئی ایسا گناہ جانے انجانے میں تو نہیں سرزد ہو گیا جس کی وجہ سے مخلوق خدا کو تکلیف پہنچی ہو، جس میں سب سے بڑی پہلی چیز جو آ جاتی ہے یہ حسد کی آ جاتی ہے۔ حسد ایک اس قدر گھنونی کیفیت، گھنونی عادت ہے، اتنی بری چیز ہے یہ کہ جب یہ طبیعت میں حسد پیدا ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہے کہ پھر اس میں انسان ایک حد سے گزر جاتا ہے، اور حسد میں پھر یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہم سم ٹائم بہت غلط قسم کے الفاظ کا استعمال کر لیتے ہیں، اور پھر جیسے آج کل تو اللہ معاف کرے کہ ہمارے ارد گرد ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں، ارد گرد کیا یہ ہماری انگلیوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں کہ جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کے لیے برا، اگر آپ کا کوئی دشمن ہے تو اس کے لیے آپ نے برا کیسے کرنا ہے، جیسے خدا نہ خواستہ یہ جو جادو ٹونا وغیرہ کا سلسلہ چل نکلا ہے، تو کہیں ماضی میں کوئی ایسی کوتاہی تو ہم سے نہیں ہو گئی، پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے، یہ دیکھنا ہے، پھر اس کے علاوہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے الفاظ یا ہماری عمل کی وجہ سے کسی کی زندگی تو برباد نہیں ہوئی، کسی کی زندگی میں تو ہم نے بیج نہیں بو دیے کانٹوں کے، تو وہ کانٹے جو ہے نا ابھی تک وہ بندہ ان کانٹوں میں الجھا ہوا ہے اور ان کانٹوں کی تکلیف میں مبتلا ہے، تو پھر ہمارے لیے معافی نہیں ہے، پھر اللہ کے ہاں یہ بات بہت قابل گرفت ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے بیٹھ کے تنہائی میں یہ ضرور سوچنا ہے، اگر کچھ ایسا ہمیں اپنے ماضی میں نظر آتا ہے تو اللہ کے حضور ہم گر جائیں، گر گڑائیں، صدقہ خیرات کریں اور اللہ سے بہت زیادہ توبہ استغفار کریں۔ اب بات وہی ہے کہ حقیقت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اب آپ نے ایک بات پوچھی تو میں اس کا جواب جو میرے پاس ناقص علم ہے اس کی روشنی میں آپ کو دے رہی ہوں کہ ایک وجہ اللہ کی ناراضگی کی یہ ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ بات کہ آپ کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہے، یہ بات ہمیں انڈیکیشن دیتی ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ ہم سے ناراض ہے، لیکن اس میں یہ بھی ایک کرم کی بات ہے کہ وہ ناراض ہے اور ہمیں اپنی ناراضگی کا بتا رہا ہے، یہ بھی ایک کرم کی بات ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جو گناہ گار ہیں اور ان کو اپنی خطاؤں کا پتہ ہی نہیں چلتا، ٹھیک ہے نا، تو اگر پتہ چل رہا ہے تو اٹ مینز الحمدللہ ہم اللہ کی نگاہ میں ہیں اور ہمارے اندر ایمان موجود ہے۔
یہ بڑے شکر کی بات ہے۔ اب اللہ کی ہم نگاہ میں بھی ہیں، ہمارے اندر ایمان کی روشنی بھی موجود ہے، تو پھر کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں، بہت زیادہ اللہ سے رجوع میں ہم چلے جائیں، اور کسی بھی رہنما کے پاس جس تک ہماری رسائی ہو اسے کوئی طریقہ ہم سیکھ لیں معافی مانگنے کا۔ اس کے لیے سب سے پیاری چیز ہوتی ہے آپ صلاۃ التوبہ پڑھیں، استغفار کریں، اور جس شخص کو ہماری ذات سے تکلیف پہنچی ہے اس سے جا کے فزیکل ہم معافی مانگیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، تو ہم ڈیلی اس کے لیے دعا کریں ڈیلی اس کے لیے، اور خلوص نیت سے دعا کریں، اور اللہ سے کہیں کہ اللہ اس کا دل ہماری طرف سے صاف کر دے، اور یہ جو میں نے اس کے لیے غلطی سے جو مجھ سے کوتاہی ہو گئی، میں نے اس کے لیے کچھ غلط کر دیا، تو مجھے تو معاف فرما، اور پھر اس کی بھلائی کے لیے کچھ ہم کوشش کریں۔ اگر وہ دنیا سے جا چکا ہے تو اس کی طرف سے ہم کچھ صدقہ خیرات کریں۔ بعض رشتے ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ جن کو ہم نے تکلیف پہنچائی اور اب وہ دنیا میں نہیں ہے، لیکن وہ عالم برزخ میں تو ہیں، اور ہم نے بھی وہیں جانا ہے، ہمارے لیے بھی وہ ایک مشکل سفر تو ہے نا، تو ابھی ہمارے پاس مہلت ہے۔ اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے ڈھیروں ڈھیر ہم صدقہ خیرات کریں، ان کے لیے بہت زیادہ سال ثواب کا اہتمام کریں، اور ان کے لیے بہت دعائیں کریں۔ تو انشاءاللہ اللہ کریم ہے، وہ ضرور ہمیں بخشے گا، ہم سب کو معاف کرنے والی وہی ذات ہے۔ وہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے نا کہ وہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، تو ان کے آگے ایک شخص جا رہا تھا جو کہہ رہا تھا لبیک لبیک اللہم لبیک، تو آواز آ رہی تھی کہ لا لبیک، کہ ہم نے تیری حاضری کو قبول نہیں کیا۔ وہ پھر بھی کہتا تھا لبیک، پھر آواز آتی تھی۔ تو ان بزرگوں نے جب یہ قصہ دیکھا تو انہوں نے اس کو بعد میں پوچھا کہ اللہ تو تمہاری حاضری نہیں قبول کر رہا، تو تم پھر بھی لبیک کہتے جا رہے ہو۔ تو اس شخص نے یہ جواب دیا، مجھے پتہ ہے کہ اللہ نہیں قبول کر رہا، لیکن میرا اللہ کے سوا کون ہے، میں نے کہاں جانا ہے، میں نے تو اسی رب کے پاس ہی رہنا ہے نا۔ تو پھر کیا ہے کہ ہم نے بھی اسی رب سے ہی مانگنا ہے۔ اگر ہمیں یہ ندا آ رہی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے پھر اپنے رجوع کو بڑھا دینا ہے، اسی کے منتے ترلے کرنے ہیں، اور جو بھی طریقے میں نے آپ کو بتائے ان کے اوپر غور و فکر آپ کریں، اور انشاءاللہ آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ اس کی کیا وجہ ہے۔